باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات بن محمد علی محمد روزانہ کی طرح ایک میسیج جو آپ کو ہمیشہ دینا ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ تمام SOPs کی پابندی کر رہے ہیں, تمام مومنین, اور جہاں جہاں بھی میں جا رہا ہوں اور دوسرے جہاں بھی احباب پڑھ رہے ہیں علماء پہلا پیغام یہی دیتے ہیں تقریباً سبھی لوگ. تو بس اسی طرح ہمیں پابندی جاری رکھنی ہے اور انشاءاللہ ہم تمام عزاداری کو ایسے لے چلیں گے. اور ادھر ادھر کی افواہوں پہ نہ جائیے گا. وہ اکثر سوشل میڈیا پہ کہ یہ بند کر دیا گیا, وہ بند کر, کچھ نہ بند کیا گیا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے, کچھ نہیں ہے. خواہ مخواہ کے ڈرامے بازی کی جاتی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ سوشل میڈیا کا یہ شیطانی کھیل جاری ہے. صبح کچھ خبر چھوڑ دیں گے اور پوری قوم کو ٹینشن دیں گے, دوپہر میں ایک اور نئی خبر چھوڑ دیں گے, پھر رات کو خبر چھوڑ دیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ روک دیا گیا وہ روک دیا گیا. بھائی اللہ کے بندو, سال گزشتہ آپ نے عزاداری کی کہ نہیں کی؟ اب بھی کر رہے ہیں, طے ہو گئی بات, کوئی نہیں روک رہا نہ کوئی منع کر رہا ہے. خواہ مخواہ کی افواہیں پھیلانا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ ماسک لگا کے بیٹھو, تو کیا یہ پابندی ہے؟ آپ بتائیے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سینیٹائز کرتے رہے ہاتھوں کو, تو کیا یہ پابندی ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا سا فاصلہ دے کے بیٹھو, تو کیا یہ پابندی نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. حالات کو دیکھنا پڑتا ہے بھائی. کبھی ایسی صورتحال ہے, کبھی ویسی صورت ہے. خدا کا شکر ہے عزاداری کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ختم ہو گئی بات, ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیے اس سلسلے میں. جیسے جب میں کہتا ہوں نا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرو, تو وہ تعاون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انتظامیہ کے ہو جاؤ, نہیں. ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے انتظامات کے سلسلے میں رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں, پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں, ہمارے اسکاؤٹس کے بچے کھڑے ہیں, بھائی ہماری انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہیں, ٹریفک پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں. کس لیے کھڑے ہیں؟ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کھڑے ہیں نا, آپ کے لیے ہے نا. لہٰذا ان معاملات میں, انتظامی معاملات میں جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ انتظامی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کیجیے, تاکہ عزاداری اچھے سے اچھے ماحول میں اور اچھے سے اچھے انداز میں انشاءاللہ آگے بڑھے گی. خاص طور پہ آپ کے اسکاؤٹس کے بچے آدھے سے زیادہ کام سنبھالتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, جلوسوں میں. خود انتظامیہ آپ سے کہتی ہے اگر آپ کے اسکاؤٹس نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو ہماری اسکاؤٹس کرنے میں پروردگار ان کو سلامت رکھے, اسکاؤٹس کو بھی, ہماری گرلز گائیڈ کو بھی مولا ان سب کو سلامت رکھے. یہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھائی کھڑے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کوئی آدمی آ کے خواہ مخواہ میں بدتمیزی کر رہا ہے اسکاؤٹ. ارے بھائی وہ بھی ایک عزت دار گھرانے کا بچہ, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ وہ آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر کھڑا ہے, آپ اس کے آگے بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ کا یہ رائٹ نہیں بنتا, آپ کا یہ حق نہیں بنتا. تو کسی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی خاطر وہاں کھڑا ہے, آپ کے تحفظ کی خاطر کھڑے ہیں. تو مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ جو اسی طرح تعاون جاری رکھیں گے. بس تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات جناب فرما دیجیے. اور دیکھیے ایسا نہیں ہوتا, دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے کہ جو پیوند بنتے ہیں, جوڑ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے سلسلے میں. ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں جب ایسی ہستی کہہ رہا ہوں تو آپ یقین جانیے ایسی ہستی ہے, کیونکہ میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ میں کسی کو القابات لگا دوں یا یہ کروں کو, تو نہیں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہمارے درمیان ہیں, یہ بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہیں, اور جب سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے میدانوں میں ان کی ریسرچ ہے. اور ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہندو برادری کے مندر پہ جو حملہ وغیرہ ہو, اس میں ان کا آواز پوری دنیا میں گئی. اور یہ مسلسل وحدت کی خاطر جوڑنے کی خاطر دلوں کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ثبوت یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ جس مکتب میں بھی ایسے علماء موجود ہیں, جہاں بھی موجود ہیں, پروردگار ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بھائی آج کے دور میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, میں اس کے پروگرام میں چلا جاؤں تو میرے لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ میرے پروگرام میں آئے تو اس کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی بہادری اور دلیری کی بات ہوتی ہے کہ انسان حق کی خاطر ایک دوسرے کے پروگراموں میں جاتے ہیں. کیونکہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. مذہب الگ ہو, دین الگ ہو, فرقہ الگ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی حیثیت سے, مسلمان کی حیثیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ
کہ نے ہم سب کو جوڑ رکھا. لہٰذا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے اپنی ساری ملت کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس پرآشوب دور میں مسلسل ایک مشن لے چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے. ایسے تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے مولا. اور یہ آپ ایک نہ سمجھیے گا، یہ آپ ایک نہ سمجھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہے گا آپ جاری رہی مسجد فیض تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اس شہر میں بہت ایسے لوگ ہیں محبت کرنے والے کہ جو بس انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بلائیے تو صحیح، ہم آئیں گے، مجالس میں بھی آئیں گے، آپ کے جلوسوں میں بھی آئیں گے. اور ہم سب کو ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے. علی کے شیعوں، حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، معاف کر دینا مجھے، لیکن بات حقیقت ہے. مسجد میں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، میری ہے کہ تیری ہے. وہ میرے ساتھ ہوا بھائی، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں، نماز کیا مجھے مصیبت کر کے دینا، آپ یہاں کیوں پڑی تو بھائی بھیا اللہ کا گھر ہے، تیرے ابا کا گھر ہوئی ہے بھائی، نماز پڑھنے کیا مسئلہ ہو گیا، نماز پڑھنے کیا مصیبت دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کی ہمت ہے حسین کے فرش پہ کسی کو آنے سے روکنا. حالانکہ اس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نا بعض اوقات، لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو دروازہ حسین نے کھول دیا قیامت تک کے لیے کھول دیا. ایک حر نہیں، نہ معلوم کتنے حر انتظار کر رہے کہ حسین کی آواز تو کانوں میں پہنچے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم رکھے. پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ان تمام ہستیوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، خاص طور پہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات آئیے. آپ کو آگے بڑھا بات ہو رہی ہے مقصد حسین پہ. آئیے پہلے ایک ایسا مقصد بیان کر دیں کہ جو تاریخی پس منظر رکھتا ہے. وہ مقصد کیا ہے حسین کا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسین کی جگہ اگر حسن ہوں گے تو وہی فعل انجام دیں گے جو حسین نے انجام دیا. حسن کی جگہ حسین ہوں گے تو وہی فعل انجام دیں گے جو امام حسن نے انجام دیا. یہ سب کے سب معصوم اپنے زمانے کے حساب سے حکمت عملی بنا رہے ہیں. جس زمانے میں کس حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ اپنا رخ بدلتی ہے، وہ اپنی چالیں بدلتی ہے، تو امام بھی اپنی اسٹریٹجی کو بدلتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کربلا کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی امام سے اس انداز میں بیعت طلب کرو. لہٰذا کربلا بھی اس انداز میں نہیں بنی. اگر کوئی ایسے انداز میں بیعت طلب کرتا جیسے یزید نے بیعت طلب کی تھی تو ہر امام حسین بن جاتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جملے ذہن میں رکھیے گا، دل و دماغ میں رکھیے گا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایسے کسی امام سے بیعت طلب کر لیتا، کسی کی ہمت. بلکہ یاد رکھیے واقعہ ہجرہ میں یزید ملعون نے جب بھیجا ہے مسلم بن اکبر کو سالار بنا کے، تو خاص طور پہ تاکید کر کے بھیجا پورے مدینے کو تاراج کرو، کوئی حرمت نہیں ہے مدینے کی، لیکن خبردار علی ابن حسین سے کوئی سروکار نہ رکھنا. خبر ہے تاریخوں میں منع کر دیا تھا امام سجاد نے، خبردار وہ تو مت چھیڑنا. کیوں؟ جانتا تھا کہ حسین کا بیٹا ہے، اگر اس کو چھیڑا گیا تو یہ وہیں مدینے میں ایک اور کربلا بنا دے گا، مدینے میں ایک اور کربلا بنا دے گا. پھر کسی نے سروکار نہیں رکھا، قتل کیا، زہر دیا، اذیت دی، لیکن بظاہر کسی نے آگے مطالبہ نہیں کیا یزید کے طرح، کیونکہ جانتا تھا جو بھی مطالبہ کرے گا، جانتا تھا کہ یہ حسین کی اولاد ہے، یہ حسین کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بیعت کر لے، سرنڈر کر لے ہمارے ساتھ. یہ سب کربلا بنا دیں گے. ایک اور مسئلہ کیا تھا؟ وہ جو میں مقصد کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ مقصد کربلا کہ یاد رکھیے ان سب نے ولایت کی جنگ لڑی ہے. کس کی جنگ لڑی ہے؟ دیکھیے جب بھی تاریخ میں سب و شتم کی بات آتی ہے تو مولا پر ہوا. کس پر ہوا ہے؟ مولا پر. دنیا یہ تو کہتی ہے کہ برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ میں نہیں جاتی. خدا کے بندے پہلے تاریخ تو دیکھ کے شروع کس نے کیا؟ ہم نے تھوڑی کی، ہم نے نہیں کیا. شروع ہوا ہے یہ بنی امیہ کے ممبروں سے علی پر سب و شتم، علی کو برا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے دونوں بھائیوں کی ہم آہنگی دیکھیے. میں اس کے تمہیں کیا، اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر دیا، سمجھ میں آ گئی بات. اب دیکھیے ہم آہنگی کیا ہے بھائیوں کی دونوں. ایک بھائی اعتراف جرم کروا رہا ہے، دوسرا بھائی سزا دے رہا ہے. اب اس کی تشریح کرتے ہیں. ایک بھائی اعتراف جرم کروا رہا ہے، دوسرا سزا دے رہا ہے. حسن نے کیا کیا مدائن میں؟ اعتراف جرم کروایا، شرائط صلح نکالی، بے شک نہیں میں عمل کیا،
بے شک پھاڑ کے پھینک دیا، لیکن تاریخ میں تو محفوظ ہو گیا نا۔ یاد رکھیے ان شرائط صلح میں سے ایک شرط کیا تھی کہ میرے بابا علی بن ابی طالب پر جو سب و شتم ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتا کہ میں ہوتا ہی نہیں تو آپ شرط کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوگا، یعنی اقبال نے جرم کروایا نا کہ ہوتا ہے، کرتے ہو، سب و شتم کرتے ہو، اعتراف جرم کروا لیا، سمجھ میں آ گئی بات، لکھوا لیا اس سے، دستخط دیے، یہ نہیں ہوگا، اس نے کہا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوتا تھا۔ اور بعد میں بھی ہوا، وہ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بند کرایا۔ کس نے بند کرایا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو احترام سے نام لیا کرو۔ بنی امیہ میں ایک ہی تو گزرا ایسا مرد کہ جس نے اہل بیت کے حق کو پہچانا اور اسی لیے مار دیا گیا، مروا دیا گیا، سمجھ میں آیا؟ اس کو مارا گیا، قتل کیا گیا، 2 سال اس کی حکومت رہی۔ بنی امیہ سمجھ گئے کہ ساری حکومت گئی اگر یہ جتنا رہا، کیونکہ اس نے سب و شتم بھی بند کرایا، فدیہ بھی واپس دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بچپن سے اپنے باپ سے سنا تھا۔ کس کا پوتا ہے جانتے ہو؟ مروان کا پوتا ہے یہ، عبدالعزیز ابن مروان کا بیٹا ہے، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان۔ لیکن ہم نے یہی تو دیکھا، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یزید کا بیٹا، ہم نے تو یہ دیکھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو چاہے یزید کا بیٹا ہو ہمارا ہے۔ ہم سے زیادہ کشادہ دل ہے کوئی؟ تو وسیع القلب ہے کہ یزید کا بیٹا بھی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ہم نے اسے سینے سے لگایا۔ اسی طرح مروان کا پوتا، لیکن کیسا پوتا؟ خود کہتا ہے کہ جب میرا باپ جمعے کے خطبے کے دوران سب و شتم کرتا تھا علی پر تو اس کی زبان میں لکنات آتی تھی، اٹکتا تھا۔ تو میں نے گھر میں ایک دن پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس پر موقع پر آتا ہے تیری زبان میں لکنت آ جاتی ہے، تو میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کا بھی علم ہو جائے تو یہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے اور اولاد رسول کو تخت پہ بٹھائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کتنے مظلوم ہیں اہل بیت، کتنے مظلوم ہیں اہل بیت؟ تو اس زمانے میں بھی پروپیگنڈا کا یہ عالم تھا کہ عام آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ علی کون، علی کی فضائل کیا، علی کی فضیلت کیا۔ تو یہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اس کے پوتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ذہن میں تھی کہ حق کس کا ہے، حق کس کا ہے، حق کس کا ہے۔ سب اعتراف جرم کرایا، لکھوا لیا، دستخط دے لیے کہ تم سب و شتم کرتے ہو۔ اور پھر ہوا عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال کے لیے برت کرایا، پھر جب دوسرے آئے حج شام وغیرہ پھر شروع ہو گیا، جب تک بنی امیہ میں ہوتا رہا، لیکن لکھوا تو دیا اقبال جرم پاس۔ ایک بھائی نے اعتراف جرم کروایا، جو میں نے کل کہا تھا اس کا خلاصہ اس جملے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ دوسرے بھائی نے کربلا میں سزا سنائی۔ کیا سزا سنائی؟ سنو وہ سزا جو حسین نے دی ہے یزیدیت کو، جو سزا دی وہ سزا تو سن لو۔ کیا سزا سنائی؟ میرے بابا کا سب و شتم کرتے ہو ممبروں سے، برا بلا کہتے ہو میرے بابا کو۔ دیکھو اب یہ حسین کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بے شمار ہے، ایک کمال بتا رہا ہوں حسین۔ کربلا میں حسین نے فیصلہ دیا کہ اب قیامت تک ممبر میرا ہوگا، نام میری مجلس کا ہوگا، فضائل میرے بابا کے بیان کیے جائیں گے۔ علی کے چاہنے والوں سمجھ میں آیا؟ انصاف سے بتاؤ علی کے فضائل سنتے کہاں ہو؟ کہاں سنتے ہو؟ سب سے زیادہ 365 دن میں مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین۔ کربلا کے مصائب تو آخری 10 منٹ ہوتے ہیں، پہلے 50 منٹ تو علی علی ہوتا رہتا ہے یا نہیں؟ کیا بس اس طرح بیدار بیٹھیں گے تو مجھے بھی پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نہ سلوا دیجیے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ ایک تفسیر بتا رہا ہوں، یہ ایک مقصد بتا رہا ہوں، بے شمار مقصد، لیکن ایک مقصد حسین نے پورا کیا ہے نا۔ حکومت ہو یا نہیں ہو، مسجدیں آپ کے پاس ہو یا نہیں ہو، اخبارات ہو یا نہ ہو، میڈیا ہو یا نہ ہو، یہ کتنی خیانتیں کر لے میڈیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسین نے قیامت تک کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا، ایک میڈیا ہاؤس دیا، ایک میڈیا پلیٹ فارم دیا کہ یہاں نہیں، اگر یہاں سختی ہوتی ہے تو پوری دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں جاؤ گے میری مجلس کرنا، حسین کی مجلس کرنا اور میرے بابا کے فضائل بیان کرنا۔
کہا تھا کہ ولایت کی جنگ لڑی ہے حسین نے؟ اب سمجھ میں نے ایسے کہ خطابت کا جملہ نہیں کہا تھا آپ کے سامنے، بلکہ یہ ہے وہ لڑائی جو حسین نے لڑی ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ کہاں علی کا ذکر سنتے ہیں سب سے زیادہ؟ مولا کائنات سے تو دو تاریخی منشور ہیں، ایک 13 رجب اور 19-20 رمضان۔ سارا سال مجلس کس کی ہوتی ہے؟ مجلس حسین، مجلس حسین۔ کوئی دنیا سے چلا گیا مجلس حسین ہے، ہمارا تو مقصد ہو گیا سویم مجلس حسین، چہلو مجلس حسین، برسی مجلس حسین، شہید کی مجلس حسین۔ شہید کیا تھا کہ مجلس رک جائے، شہید ہو گیا اس کی اور مجلس بڑھوین ہو۔ یہ حسین کا ایک اعجاز نہیں ہے، کربلا کا اعجاز نہیں ہے۔ جس چیز کو روک رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسے بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے؟ بھائی ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، کوئی 10 دن محرم دیکھیں بزرگ گواہی دیں گے، 10 دن بہت جوش و خروش رہتا تھا نا، پہلی 10 محرم، اس کے بعد تھوڑا ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، پھر وہ چہلم کے قریب آ کے پھر ایک بار لہر اونچی اونچی پھر ختم۔ اور 8 ربیع الاول کو ہوتا تھا، وہ تو سب جانتے ہیں بھائی، میں نے بھی دیکھا، جلوس جا رہا ہے چھوٹا سا تو ختم ہو گیا تھا، صبح کا اٹھنا نشتر پاک سے وہ ختم ہو، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہاں سے اٹھنا گولی ماں سے یعنی رضویہ سے قصر مسیب سے شام کو اذان سے پہلے ختم، ایسے ہی تھا نا، ایسے ہی تھا۔ سختی کی، روکنا چاہا، لو جی وہ اور آگے بڑھ گیا، اور سختی کی اور آگے بڑھ گیا۔ پہلے ایک مرکزی اشرہ ہوتا تھا، اب یہ نہیں پتا چلتا مرکزی اشرے کتنے ہو رہے ہیں بھائی، پہلے ایک مرکزی جلوس ہوتا تھا، معلوم ہی نہیں کتنے مرکزی جلوس۔ کیوں؟ او بھائی ہم نے نہیں کیا، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ فطرت کیا ہے ہماری، ہمارے شہید ہوتے گئے، ہماری مجلسیں بڑھتی چلی گئی، اور پھر ان جلوسوں کے تو پرمٹ ہوتے ہیں، پرمٹ ہے نا، لیکن جب شہداء کے جلوس اٹھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہم سے پرمٹ مانگ لیتا، حالانکہ وہ جلوس بھی ماتمی تھے کہ نہیں، ماتمی ہوتے کہ نہیں، ماتمی جلوس۔ تو یہ ہے حسین کا ایک اعجاز کہ دنیا جتنا دبانا چاہتی ہے، ذکر حسین اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بنی محمد علیہ محمد کا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ ابھی ایک مقصد، ایک پہلو کو میں نے روشن ڈال دی آپ کی کیا ہے حسین کا مقصد۔ ایک مقصد یہ ہو گیا نا اپنے بابا کی لڑائی لڑی، صرف حسین نے نہیں، یہ اشارے دے رہا ہوں کبھی تفصیل، کیونکہ موضوع نہیں، موضوع صرف جناب سید الشہداء ہے، اس لیے پہ رکھوں گا، لیکن یاد رکھنا معصوم کونین نے بھی علی کی ولایت کی جنگ لڑی ہے، حسن مجتبیٰ نے بھی علی کی ولایت کی جنگ لڑی ہے، معصوم کونین کی صاحبزادی ثانیہ زہرا نے کوفے اور شام میں علی کی ولایت کی جنگ لڑی ہے، ہر امام نے علی کی ولایت کی جنگ لڑی ہے، ہر امام نے جانتے تھے کہ یہی محور ہے، یہی محور ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا۔ چلیے یہ آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کی بھی تشریح کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ بیدار بیٹھے ہیں نا، یہ بوندہ بازی سے گھبرا تو نہیں رہے، آپ کی صلوات بتائیں گی کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں۔ ہاں ابھی آرام سے بیٹھ رہی، جب پانی سر سے اونچا گزر جائے گا پھر سوچیں گے، ہے نا، لیکن ذکر تو پھر بھی ہوگا انشاءاللہ، اطمینان ہے کہ میں بیٹھا ہوں نا، بس ذکر ہو، اور وہاں نہ کیجیے گا، ادھر ادھر پہلو نہ بدلیے گا، تھوڑا سا گرمی دور ہو جائے گی، ہم شروع ہو جائے، بارش کی پرواہ نہ کریں، پانی سر سے گزرے گا تو دیکھیں گے، اور کراچی ہے ویسے ہی پانی سر سے گزر جاتا ہے، ہاں ماشاءاللہ، یا تو تھوڑی سی بارش ہوئی تو گٹر کے منہ ویسے کھل جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے باہر نکلنے کا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ بڑے اچھے، ہمارے ماشاءاللہ حکمران بہت اچھے، دنیا میں کسی کو ایسے حکمران نہیں ملے، انہیں نے سارا انتظام کیا ہے کہ بارش نہ بھی ہو، ہم تمہارے گٹر ڈال دیں، پانی تمہیں ملے، گندا ملے مگر پانی تو ملے گا۔ دعا کیجئے پروردگار امریکہ کو ایسے حکمران دے، اسرائیل کو دے دے، بھارت کو دے دے، کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ اچھے میں برائی تو کر نہیں رہا، اتنے اچھے حکمران، اتنے اچھے، تو یہ ہماری آپ کیوں وہاں بھی جائیں تاکہ 6 مہینے میں ان کا بھی دفن تختہ ہو، ان کو بھی معلوم کہ حکمران کہتے کسے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ چلیے اب ہمارا کیا واسطہ ان باتوں سے، کیسی حکمرانی کیسے حکمران چھوڑیے، اتنا معلوم کون کس چیز کا حامی بیٹھا ہوگا، لیکن بھائی بات سنو، جب دل جلے گا تو بات تو کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دل جلے ہم بولے بھی نہیں، کیوں نہیں بولیں گے؟ تم بھی تو صبح سے شام تک بکواسیں کیا کرتے ہو، چینل پہ بیٹھے جھوٹ 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 جھوٹ،
تو تھوڑا سا سچ بھی سن لیا کرو، کڑوا تو ضرور ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس جو میں بات کر رہا تھا کہ جو جس کی تشریح تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں، ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ہر ایک نے کس کی جنگ لڑی ہے؟ علی کی ولایت. وہ لفظ بھول گیا لیکن چلیے اپنے موضوع میں آگے چلے گی، بیچ میں یاد آ جائے گا، اس تک پہنچ جائیں گے. علی کی ولایت کی جنگ، علی کی ولایت. کیوں؟ سارا جھگڑا اسی کا ہے نا، سارا مسئلہ یہی، جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ہی. لہٰذا ہر امام اعلان کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، لیکن دفاع کر رہا ہے غدیر کا. کس کا دفاع کر رہا ہے؟ یہ غدیر بڑی چوٹ لگاتی ہے، اسی لیے معصومین نے کہا کہ غدیر کو زندہ رکھنا، غدیر کو باقی رکھنا، غدیر کو مت بھولنا. سب سے بڑی عید یہی، سب سے بڑی عید یہی غدیر ہے. تو حسین چلے ہیں مدینے سے اور پہنچے ہیں کربلا. یہاں ایک مسئلہ حل کر دیں. میں نے عرض کیا کہ حسین کی زبان سے مقصد حسین بتانا ہے آپ کو، ایسے ہی ہے نا، مضمون یاد ہے؟ آپ تو نہیں بولے. اب آئیے جناب حنفیہ کے بارے میں، جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بڑے اشتباہات ہیں ہمارے یہاں، بڑے بڑے بغرات پیدا ہو گئے. کبھی جناب محمد حنفیہ پہ اعتراض شروع کر دیں گے، کبھی جناب میرے مختار پہ اعتراض شروع کر دیں گے. پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھ کے آئے. پڑھے رہے ہیں، لگ رہا ہے لگتا ایسا پڑھے رہے ہیں. اگر پڑھ رہے ہوتے تو کبھی یہ اعتراضات نہ کرتے. سنا محمد حنفیہ ہے کون؟ علی کا یہ لال، علی کا بیٹا. اللہ کے بندو، مدینے سے جب حسین جا رہے ہیں وصیت کسے کی ہے؟ اگر محمد حنفیہ میں معاذ اللہ کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے، تو حسین اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے؟ پورا خط موجود ہے نا، میں تو اشارہ کروں، نائب بنایا. اور یہ کہہ کے بنایا کہ اے محمد حنفیہ، بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں رہیں اور میری آنکھ بن کے رہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے ہیں حسین کے کہ میرے بھائی محمد حنفیہ، یہی بہتر ہے کہ آپ مدینے میں رہیں اور میری آنکھ بن کے رہیں، تاکہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور مجھے خبر ملتی رہے. تو جو اتنا بڑا نائب بنا کے جا رہا ہے، کیوں بنا کے جا رہے ہیں؟ بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، کیا مقصد ہے. اسے خط لکھ دیا، وصیت کی میرے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، اللہ کی حمد اور محمد کی ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میری نیت ہوئے زمین پہ فساد برپا کرنے کی نہیں ہے میرے بھائی. میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، میں ذاتی انا کی خاطر نہیں جا رہا، میں خواہش نفسانی کی تکمیل کے نہیں جا رہا. کس لیے جا رہا ہوں؟ اخرجو لطلب اصلاح امت جدی. اے میرے بھائی محمد حنفیہ، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں اس لیے نکل رہا ہوں اور کسی غرض سے نہیں نکل رہا. مجھے اقتدار سے بھی کوئی غرض نہیں. کیوں؟ لوگ بھول گئے تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مقصد بعثت کا ہے کیا، رسالت کا مقصد کیا ہے، اس لیے قربانیاں ہوئی تھیں، سب بھول گئے تھے. اس لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اے میرے بھائی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر. مقصد سمجھ میں آیا؟ حسین کس لیے نکل رہے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. آج اگر کوئی ایسی بات کر دو، ہو بے چینی ہوگی، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مجلس میں؟ امر بالمعروف لے کے بیٹھ گئے. خدا کے بندو، روایات ہیں کہ جب تک یہ چند لوگ باقی ہیں نا امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، ان کے وجود کو غنیمت جانو. ان کی وجہ سے قوموں پر عذاب نہیں آتا. جب تک کسی گروہ میں ایک بھی ایسا فرد موجود ہے جو برائیوں سے روک رہا ہے، چاہے رکے یا نہ رکے، اور اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے، تو اس کے وجود کو غنیمت جانو. کیوں؟ کسی بھی قوم پر جب اللہ نے عذاب بھیجا تو سب سے پہلے ان کے نیک افراد کو جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، انہیں باہر نکلنے کا حکم دے دیا. نکل جائیے. ہود ان 5 افراد کو لے کے باہر چلے جائیے. صالح یہ 7 افراد کو لے کے باہر چلے جائیے. لوط یہ اپنے 6 افراد کو لے کے باہر چلے جائیے، کیونکہ اب میں اس قوم پہ عذاب نازل کروں. ان کو لے کے نکل جائیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں. میرا اللہ جانتا ہے کہ امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرنے کرو. میرے بھائی، آپ یہاں ٹھہریے. آپ نے مجھے بڑے اچھے مشورے دیے. جناب محمد حنفیہ نے جانتے کیا مشورے دیے؟ جب آ کے ارادے کا اظہار کیا حسین نے کہ مجھے جانا ہے، تو آپ آئے اور بیعت کا معلوم ہوا. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکے کی طرف چلے جائیے. یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ محمد حنفیہ. جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھے ساتھ میں لے کے جائے گا حسین، کیونکہ ایک کو چھوڑ کے جانا ہے نائب بنا کے. لوگ مانے یا نہ مانے،
لیکن معصوم اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنا نائب کا اعلان نہ کر دے کہ یہ میرا نائب ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہوگی، نائب بنا کے جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو معصوم اپنی ظاہری حیات میں نائب بنا کے جا رہا ہے، پردہ غیبی میں جائے گا تو لاوارث چھوڑ دے گا۔ اتنا بتا دو کہ جناب محمد حنفیہ امام ہے، رسول ہے، نہیں ہے نا، لیکن نائب بنایا کہ نہیں؟ جناب مسلم بن عقیل کون ہے؟ امام ہے، نبی ہے، رسول ہے، نہیں ہے نا؟ حسین نے اپنا نائب بنا کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کیسا نائب؟ کہ اس کے ہاتھ میں جو بیعت کرے گا میری بیعت، اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ نیابت کا سلسلہ کسی اور کا شروع کیا ہوا نہیں ہے، یہ معصومین نے اپنی ظاہری حیات میں ہی بتا دیا تھا۔ تو جو معصوم اپنی ظاہری حیات میں نائب بنانے پہ اتنا زور دے رہا ہے اللہ کے بندو، تو جب پردے غیب پہ جائے گا لاوارث چھوڑ دے گا قوم کو، ملت کو، کہ کوئی نہیں تمہارا پوچھنے والا، جو تمہاری مرضی آئے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اجتہاد کر لینا، خود ہی اپنی مرضی سے فیصلہ لگا دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ صلوات کہیے محمد علیہ محمد پر۔ اے محمد حنفیہ مشورہ دیا، محمد حنفیہ نے مشورہ دیا، آپ مکے چلے جائیں، اور اگر حالات خراب ہو وہاں سے یمن چلے جائیں، اپنی جگہ بدلتے رہیے یہاں تک کہ اللہ راہیں کشادہ کرتا ہے۔ اور گلے سے لگایا ہے امام سے کسی خط میں، کسی وصیت میں فرماتے ہیں آپ نے بہترین مشورہ دیا، حالانکہ حسین کو وہی کرنا ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی وہ بھی میرے بابا علی کا شاگرد ہے نا۔ اور کون ہے محمد حنفیہ؟ یاد رکھیے صفین میں امام حسن علیہ السلام کی ذرا تنگ کر رہی تھی، گرمی کی وجہ سے نا تنگ ہو گئی تھی، تو اذیت محسوس کر رہے تھے، اور جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے تھے، اپنی انگلیاں گاڑ دی تھی ذرا اور چیر دیا تھا ذرا کشادہ کرنے کے لیے امام حسن کی طرف۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ساری زندگی آپ کی انگلیوں میں راشا تھا۔ اب سنیے کیوں چھوڑ کے گئے تھے، حکمت کیا تھی جناب محمد حنفیہ کو کیوں چھوڑا؟ یہاں رہے جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جب قافلہ واپس آئے، مصائب نہیں پڑا، بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا؟ جب اسیر واپس آئے رہا ہو کر، تو محمد حنفیہ اپنے بھتیجے کو گلے لگا کے کرسا دیا، دیر تک ہو گئے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد اور محمد حنفیہ ایک گوشے میں چلے گئے، باتیں ہوئی کچھ آپس میں باتیں ہوئی، اور باتیں کرنے کے بعد جناب محمد حنفیہ بیٹھے ہیں سواری پہ اور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم، غائب ہو گئے، روپوش ظاہر کب ہوئے؟ جب امیر مختار کا قیام شروع ہوا۔ سمجھ میں آئے؟ حکمت بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ معصوم امام ظاہری طور پہ اجازت نہیں دے سکتا تھا نا، امیر مختار کو اجازت نہیں دے سکتا تھا، جب تو لوگ کہتے ہیں کہ امیر مختار کا قیام امام کی اجازت سے نہیں تھا، تمہیں کیا معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ ذرا غور سے تاریخ کو پڑھا کرو، کیونکہ جب پہنچا ہے امیر مختار امام سجاد سے اجازت لینے، تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ اس امر کا مختار میرا چچا محمد حنفیہ ہے، جو خود نہیں کہہ سکتے تھے اپنی زبان سے، حالات ایسے تھے چاروں طرف کے، لہذا کہاں رخ کیا تھا امیر مختار نے محمد حنفیہ کا، اس لیے حسین چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بات سید سجاد بھی جانتے تھے کہ محمد حنفی کا ایک کریکٹر ہے، کب جب امیر مختار قیام کرے گا تو امام کی نیابت میں اجازت دیں گے محمد حنفیہ، اسی لیے ابراہیم بن مالک اشتر نے ساتھ دیا، ورنہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا امام کی تائید ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، جب یقین ہو جائے گا پھر ساتھ دوں گا۔ جب محمد حنفیہ نے سمجھایا کہ اس امر کا مختار میں ہوں، امام نے مجھے بنایا ہے، پھر ابراہیم بن مالک اشتر کو یقین ہوا، امیر مختار کا ساتھ دیا، تو محمد حنفیہ کے وجود کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ امامت کا دعویٰ کیا وہ بھی سن لو۔ امامت کا دعویٰ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا غلام تھا کسان، اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا شاگرد ہے، جناب عباس کا وہ مقام ہے، جناب محمد حنفی کا کیا مقام ہوگا؟ تو جناب محمد حنفی نے بھی کہا کہ ہاں میں امام ہوں۔ اب سنیے تسلی سے سنیے، میں بھی ہاں میں امام ہوں۔ اور جب چوتھے امام حج کے لیے آئے تو یہ اپنی جہاں پہ رکوش تھے اس جگہ سے نکل آئے، ان کے ماننے والے بھی آئے، اور آ کے چوتھے امام سے کہا بھائی امام میں ہوں کیونکہ میں چچا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، آپ علی کے پوتے۔ خلاصہ کر رہے ہیں بات کا۔ اچھا بھائی کون گواہی دے گا؟ امام نے فرمایا حجر اسود گواہی دے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ محمد حنفی کو نہیں معلوم کہ حجر اسود کس کی گواہی دے گا؟ پھر بھی آگے کہا چلیے آئیے حجر اسود سے گواہی لیتے ہیں۔ اب پورا مجمع آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سارا مجمع ساتھ آ گیا۔ حجر اسود نے سید سجاد نے بڑھ کے بوسے نہیں لیے،
حجر اسود نے آگے بڑھ کر لبوں کے بوسے لے لیے سیدھے سجاد. بس گواہی ملی کہ امام کون. اب محمد حنیفہ نے اعلان کیا کہ اب معلوم ہو گیا کہ امام کون ہوتا ہے. ہم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود امام کے لبوں کا بوسہ لیتا ہے. اب آج کے بعد نہ کہنا کہ میں امام ہوں اس لیے تم کو یہاں پر لایا تھا کہ دیکھ لو امام کون ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اتنا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جناب محمد حنفیہ پہ اعتراض کر بیٹھے, جناب امیر مختار پہ اعتراض کر بیٹھے. دو دو گز کی زبانیں چل رہی ہیں ان کے خلاف, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو تم میں اور دشمنوں کی زبان میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں, تم بھی وہی کہہ رہے ہو. ذرا تحلیل و تجزیہ تو کیا کرو واقعات کا, کیا اصل واقعہ ہے کیا. بس اس لیے حسین نے چھوڑ دیا تھا مدینے میں. کیوں ضرورت ہے, ایک وقت آئے گا کہ جب محمد حنفیہ کے کردار سامنے آئے. اور جب یہ ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا, اس کے بعد پھر محمد حنفیہ رکوش مکے سے بھی نکلے. کہاں گئے نہیں معلوم. اب سنیے آپ کہاں گئے محمد حنفیہ. یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا, حتمی بات یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے ایک صاحبزادے احمد بن محمد حنفیہ, ان کا روضہ کہاں ہے؟ قم کے پاس. اب تو شہر میں آ گیا, پہلے قم سے باہر تھا. اور وہیں پہ جناب عباس علیہ السلام کے پوتے کا شہزادہ قاسم ابن فضل یا ابن علی ابن عباس, کیونکہ 3-4 بیٹے تھے جناب عباس علیہ السلام کے, ان کا روضہ. یہ دونوں روضے ساتھ. یعنی اس کا مطلب وہاں تک گئے تھے نا محمد حنفیہ, اور ان کے ساتھ اور بھی اہل بیت کے افراد نے ہجرت کی. اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ٹھٹا کے پاس, ٹھٹا سے آگے کلری جھیل ہے نا, ہے کلری جھیل, یہاں پہ ایک روضہ ہے. میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے نقصات پیدا ہو جاتے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آخری بات نہیں ہے, لیکن بتا رہا ہوں آپ. وہاں ایک زیارت ہے اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے, پہلے مولائیوں کے ہاتھ میں تھی, پھر وہ ہمارے آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے پاس وہ زیارت ہے. جا کے دیکھ لیجیے گا. کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, یہ کلری جھیل. جب آپ نوری آباد سے جائیں گے اندر تو وہاں سے بھی راستہ ہے, اور ٹھٹے سے جائیں گے ادھر سے بھی راستہ ہے. وہاں ایک روضہ ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا. پہلے اتنا خوبصورت تو بہت پرانا قدیم تصویریں بھی ہیں اس کی ماں ہے کلری جھیل کے پاس اس جگہ. اور اس زمانے میں آبادی کہاں ہوگی, آج نہیں. ہاں ٹھٹا آباد تھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹھٹے سے آئے ہوئے یہاں پر حل. واللہ عالم بھی ثواب نہیں بات. لیکن جانتے ہیں وہاں کس کا نام لکھا ہے؟ کوئی گیا ہے آپ میں سے؟ نہیں گیا. ورنہ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دیتا کہ ہاں میں گیا ہوں اس مزار پر. جانتے کس کا مزار, کیا نام لکھا ہے وہاں؟ محمد ابن حنفیہ, علی کے بیٹے محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب. یہاں کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حتمی نہیں ہے, آخری بات نہیں ہے, لیکن یہ نشانیاں بتا رہی ہیں نا کہ کہاں کہاں لوگ گئے, کس کس جگہ لوگ گئے. آج کا مزار نہیں بنا ہوا, صدیوں پرانا بنا ہوا ہے, کب بنا ہوا نہیں معلوم. اس زمانے کے لوگ بھی جاہل تھے. جیسے جناب مہم بی بی کا روزے پر جب میں گیا تھا, لوگوں کو بڑا اعتراض ہو گیا, بڑے بڑے بکرات پیدا ہوئے, بڑے پیدا ہوئے اعتراضات کرنے والے. تمہیں معلوم نہیں کہ آل زہرا کہاں کہاں بکھر گئی. دنیا نے ایک جگہ جینے نہیں دیا انہیں. پناہ لینے کے لیے کبھی کہیں چھپتے تھے, کبھی کہیں چھپتے تھے, جنگلوں میں, بیابانوں میں, پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے. کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا, لیکن اللہ آج کے دور میں ان نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب محمد حنفیہ کا ہی روضہ ہوگا, لیکن وہ نام لکھا ہوا بتا رہے کہ کچھ ہے, کوئی تو تاریخ ہے اس کی کہ جو کہہ رہے علی کے بیٹے محمد حنفیہ کا روضہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آخری بات ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک چیز ہے نا زمین پہ موجود ہے, ایک واقعہ ہے, تو پھر تحقیق تو کرنی پڑے گی نا, دیکھنا تو پڑے گا نا کہ کون ہے, کب آیا, یہاں کیسے روزہ بنا. جیسے مزار شریف ہے نا پڑوس میں جس پر آج کل اٹیک ہوا, تو مزار شریف کیوں نام ہے اس کا؟ کیونکہ وہاں علی بن ابی طالب کا روزہ ہے, وہ کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کا روزہ نہیں ہے. یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ امام حسن کی اولاد میں سے ایک ہے, لیکن کیونکہ نام ہے علی بن ابی طالب تو لوگ کہتے ہیں, وہاں کے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا روزہ, اونٹ یہاں پہ لے کر آیا تھا. جناب کو سمجھ میں آیا تو یہ تاریخ کے مسائل ہیں, ان میں دیکھا جاتا ہے, لیکن نشانیاں تو ہیں, اہل بیت کی نشانیاں تو ہیں. تو حسین اس لیے چھوڑ کے گئے تھے جناب محمد حنفیہ کو کہ مختار کا قیام اپنے عروج میں پہنچ نہیں سکتا تھا اگر ایک اجازت دینے والے کی صورت میں محمد حنفیہ کا وجود نہ ہوتا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. بس سمیٹتے ہیں بیان کو سمیٹتے ہیں. ابھی ایک جگہ ہم سے ذکر ہو گیا, کس کا ذکر ہو گیا؟ علماء کا ذکر ہو گیا.
نے کر دیا نا کہ معصومین کیا کرتے ہیں؟ علم کو پھیلاتے ہیں. اچھا آج تاریخ ہے جی کہ ہر سال میں اسی ہستی کا ذکر کرتا ہوں، اسی ہستی کا ذکر کرتا ہوں. ہمارے یہاں آج کل فقاہت کے خلاف ایک فقیہ کے خلاف ایک معاذ اللہ میدان کھڑا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی بر صغیر میں جب اخباریت اپنے عروج پر تھی تو آج سے 250 سال پہلے ایک مرد جری کھڑا ہوا تھا، سید دلدار علی نقوی، اور معروف کس نام سے؟ حضرت غفران مآب. نام سنا ہے؟ غفران مآب. خیر اس کو چھوڑ دیجیے، وہ ایک الگ تاریخ. حضرت غفران مآب جنہوں نے اخباریت کی دھجیاں اڑائی، پہلا مرج ہے اس سرزمین کا، پہلا مرج ہے وہ مرج ہے. اس کے بیٹے مرجے 5، پھر ان کے بیٹے. اتنا بڑا حوضہ بنایا، اتنا بڑا حوضہ بنایا کہ نجف اور قم سے زیادہ رونق یہاں تھی بر صغیر میں. اور فتوے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، خود کفیل تھے. ہماری مرجعیت نے ہم کو ایسا سنبھالا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تھے فقہا. اور ہماری سامنے بھی ایک اور فقی کے پوتے یا پڑ پوتے بیٹھے ہوئے یہاں، سبتے حیدر صاحب آخوند کربلائی. ایک تاریخ نام، اصل نام تو ان کا لمبا چوڑا ہے، کچھ اور ہے، لیکن آخوند کربلائی یہ شاگرد تھے سلطان العلماء کے. سلطان العلماء کون؟ غلام آپ کے صاحبزادے حضرت غلام آپ کے بیٹے، ان کی یہ شاگرد آخوند کربلائی. اتنے بڑے بڑے فقی 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 معصوم فقی بنا رہے. فقی کے نام سے چھڑے تمہیں، عالم کے نام سے چھڑے تمہیں. براؤ سنا حسین کسی شخص کے لیے کہہ کیا رہا؟ من حسین ابن علی ابن ابی طالب. میں منزل پر آ گیا. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ، الى الرجل الفقیہ. حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ کے مرد فقیہ. اب حسین جس کو فقیہ لکھے گا وہ کیسا ہوگا فقیہ؟ ہم تو ایک دوسرے کے احترام میں القابات لگا سکتے ہیں، کیا معصوم لگائے گا؟ نہیں، معصوم وہی لقب لے گا جس کا وہ اہل ہوگا. ایسے ہی ہے نا، جس لقب کا وہ اہل ہوگا امام وہی لقب لگائے گا. الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کے نام. من الحسین ابن علی، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اے حبیب، اے فقیہ، اے مرد فقیہ، یعنی فقیہ کوفہ. معصوم اپنے دور میں فقیہ بنا رہا ہے، اپنے سامنے فقیہ بنا رہا ہے، جبکہ ہر آدمی کے اختیار میں ہے کہ امام سے جا کے مسئلہ پوچھے. لیکن نہیں، امام ہر جگہ اپنے شاگردوں کو کہتا تھا اور حکم دیتے تھے کہ مدینے آنے کی ضرورت نہیں، فلاں جگہ ہمارا فلاں شاگرد ہے، اسے پوچھ لیا کرو مسئلہ. شاگرد، امام نہیں ہے، شاگرد، وہ بتائے گا. تو کیا مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا؟ حبیب ابن مظاہر خط لکھنے والوں میں ہیں. حسین کو جنہوں نے خط لکھے نا کوفے تو انہوں نے خط لکھا ہے. اور جب کوفہ نے آنکھیں پھیری، کوفہ بدل گیا اپنے قول و فعل سے، تو حبیب نے اپنے آپ کو چھپا لیا، غیر جانبدار بن گیا. آپ کہیں گے عجیب ہے، حبیب جیسا آپ کے غیر جانبدار نہیں. کیوں بنے؟ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. حبیب اس لیے غیر جانبدار ہو گئے کہ میں نے خط لکھا ہے حسین کو، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں. اگر گرفتار کر لیا گیا تو حسین کی مدد کیسے کروں گا؟ اور یہ نیت یہ کہ جب میرا مولا آئے گا، حسین آئے گا، فوراً اس کی مدد کے لیے جاؤں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نے انصار حسینی ہماری کتاب آ گئی، اس میں نے سب کا تذکرہ کیا. ایک نہیں، بہت سارے لوگ. لیکن کیونکہ یہ مرکزی کردار ہے، جیسے صرف گر نہیں آیا تھا، اور بھی لوگ ہیں جو شب عاشور اور صبح عاشور آ گئے تھے. ان کے نام ہے، سب کے نام ہے، سب کے حالات کو میں نے تحریر کی. لیکن کیونکہ حر ایک مرکزی کردار ہے، سردار، لہذا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے جناب حر کا. اسی طرح حبیب فقیہ ہے، اور بھی لوگ آئے لیکن حبیب فقیہ ہے.
آپ بھی تو کچھ لوگوں کو خط لکھیے. تو حسین نے خط لکھے. تو یہ نہ سمجھے کہ سارے خط ضائع چلے گئے، نہیں، بصرے سے بھی لوگ آئے تھے. ایک قاصد کو بصرے بھیجا تھا، کسی کو کوفے بھیجا تھا، کسی کو یمن کی طرف. بعض لوگ اس وقت پہنچے جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا. جیسے وہ برہمنوں کا ذکر ہے، ان کا لشکر بھی آیا تھا، وہ بعد کی بات ہے، آیا اور پھر چلا گیا کیونکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا. بصرے سے کون آیا تھا؟ یزید ابن ثبیت انصاری. یزید ابن ثبیت انصاری، اس کے 2 بیٹے عبداللہ عبید اللہ اور 4 اس کے اور ساتھی تھے. یہ 7 افراد بصرے سے آئے تھے خط کے جواب میں، اور سب نے اپنی جانیں قربان کی تھی. ان کا میں تفصیل سے واقعات ذکر کرتا رہتا ہوں. کوفے میں پہنچا قاصد، راستہ بنا کے گھر پہنچا حبیب کے. معلوم ہوا کہ حبیب گھر پہ نہیں، بازار گئے تھے. بازار میں آیا، تلاش کے ایک جگہ نظر آ گیا. سرگوشی کے انداز میں کہا انا قاصد الحسین، حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں، حسین کا قاصد. ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گئے. کیا پیغام لایا؟ لباس میں چھپا ہوا خط نکالا، دے دیا. حبیب نے خط پڑھا، پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، پریشانی کے آثار آ گئے. خط میں یہی تو لکھا ہے کہ حبیب دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ. حبیب نے خط دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور اسے کہا جاؤ، دوسرے راستے سے میرے گھر پہنچو، میں آتا ہوں. پریشانی کے عالم میں گھر میں آیا. گھر میں زوجہ دسترخوان لگایا. حبیب آئے گا، ہم مل کر کھانا کھائیں گے. حبیب پہنچے، زوجہ نے دیکھا چہرے پہ پریشانی کے آثار. خدا کی قسم، ایسے تھوڑی ہم اپنی ماں بہنوں پہ فخر کرتے ہیں. ہم نے ہر موقع پہ دیکھا کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے زوجہ گل کا اتباع کیا. پچھلے چیلوں پہ آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر خوف کو بالائے طاق رکھ کر یہ کنیزان زہرا، یہ کنیزان زینب بنت کلثوم کس انداز میں حسینیت کا سر بلند کرنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے. بس حبیب نے مولا سے پوچھا پریشان کیوں نظر آتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ کہ اسی لیے تو پریشان. کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہ خط آیا ہے حسین کا. کہ پہلے تو بہت خوش ہوتا تھا خط آنے کا، اب کیا ہوا؟ کہ مومنہ کیا بتاؤں، حسین کے خط میں یہ لکھا ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں کربلا میں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو آ جاؤ. اب زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ؟ کیا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ابھی میرے اکیلے جانے سے ہوگا کیا؟ سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے نا، یہ بھی لوگوں کا ایک جواب ہوتا ہے نا کہ میں کیا کروں گا اکیلا، ہم 10 آدمی کیا کر لیں گے، ہم 5 آدمی کیا کر لیں گے. ان تمام جوابات کی نمائندگی کر رہا ہے حبیب کا یہ جواب، اور میں اکیلا کر کیا لوں گا. بس زوجہ نے یہ سنا، کھڑی ہو گئی اپنی، بس اپنی چادر پھینک دی حبیب پر، اور بعض جگہ کہ اپنا کڑا اتار کے، چوڑیاں اتار کے پہن کے بیٹھ اور تو سوچ تجھے کیا کرنا. وائے ہو حبیب تجھ پر، فرزند زہرا تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تو گھر میں بیٹھ کے سوچنے کی باتیں کر رہا ہے کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. دیوار پر لگے ہوئے حبیب کی تلوار کے پترے پہ ہاتھ ڈالا، کہ بس میں، تو بیٹھ کے سوچ، میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے میدان میں. بڑا افسوس ہوا حبیب. بس حبیب نے اپنی زوجہ کی الفاظ سنے، جملہ سنے اور کھڑا ہو گیا، چادر اٹھا کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جا بیٹھ جا. بس میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی. ایسے ہی ہوا تھا نا، مسلم اکیلا رہ گیا تھا. کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی. مسلم اکیلا رہ گیا، مسلم اکیلا رہ گیا کوفے. تو ہو سکتا ہے میرا مولا حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. غلام کو خلعت دے کے روانہ کیا، اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام سے کہا ایک جگہ طے ہوئی کہ فلاں جگہ ملنا، جس شب پہ وہاں سے بھی چلیں گے کوفہ. ظاہر رات بھر کا سفر ہوگا، وہ بھی گھوڑوں پر، گھوڑے دوڑاتے ہوئے جائیں گے. جب صبح پہنچیں گے کربلا کے قریب کوفے سے. مقام طے ہو گیا. مقام کیوں طے کیا؟ بھائی ناکہ بندی ہے نا، داخلی خارجی راستے بند، پڑھ لیجیے گا تاریخ، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے کوفے. لہٰذا راستہ بنانے میں دیر لگی، کیونکہ حبیب کو تو سب پہچانتے نا، کبھی ادھر چھپ رہا کبھی ادھر چھپ رہا. تو پہنچا دیر ہو گئی. جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حر کا گھوڑا پیر پٹک رہا، ساتھ میں غلام کی سواری ہے وہ بھی بیچ ہے.
اور غلام کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا باری رہا آل رسول پہ یہ کیسا وقت آ گیا، غلام آقاؤں پہ سبقت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر گلے سے لگایا، غلام کو دعائیں دی، کہا راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں۔ روانہ وہاں فجر کی نماز تمام ہوئی، صبح کی نماز تمام ہوئی، حسین نے خیموں کے باہر مسند لگائے، بیٹھے چاروں طرف انصار بیٹھے، لیکن انصار نے ایک بات دیکھی کہ حسین کی نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہے، مستقل ادھر دیکھے، سمجھ گئے کہ کسی کا انتظار کر رہا ہے ہمارا مولا حسین۔ اچانک کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا، ادھر گرد و غبار نمودار ہوا، حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ تمام انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر، سمجھ گئے کوئی ہمارا بھی دوست آ گیا، کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی ہمارا مدد کرنے والا۔ اب جب گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے، حسین نے حکم دیا عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، زہیر جاؤ، ابن اوسدہ جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ حبیب کا نام سنا، انصار حسینی دوڑے حبیب کی طرف۔ حبیب نے دیکھا، جب یہ لوگ قریب آئے تو دیکھا قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں، جلدی سے اپنی سواری سے اترا، دست بستہ کہتا ہے اے فرزند بوطراب، میں اس قابل نہیں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے عباس نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ انصار حسینی اپنے جلو میں، اپنے حلقے میں، اپنے جھرمٹ میں لے کر آئے، خیمہ گاہ کے نزدیک ہوئے، دوڑ کے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا، اور سر قدموں میں رکھ کے بس ایک بات پوچھی، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کے ساتھ کتنا لشکر ہے، مقابلے میں کتنا لشکر ہے، اس سے حبیب کو کوئی غرض نہیں، بس حبیب نے اتنا سوال کیا مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگایا، بوسے دیے سر کے، کہا حبیب نہیں، بالکل صحیح وقت پر آ گیا، تو مناسب وقت ہے، یہی وقت تھا تیرے آنے کا۔ امام انصار حسینی گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مرحبا کے نعرے بلند ہیں۔ اچانک فضا پہنچی، سلام کیا، کہا حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہاں میرے لیے بڑا مبارک وقت ہے، میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن آپ کا چہرہ کچھ اور، آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا لہجہ کسی اور بات کی مبارکباد کا اعلان کر رہا ہے، کس بات کی مجھے مبارکباد دیتی ہے؟ فضا نے فرمایا حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھجوایا، تجھے پیغام بھجوایا کہ میرا بھائی حبیب آیا ہے، جاؤ میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ ایسے وقت میں وہ ہماری مدد کے لیے آیا۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، امامہ سر سے اتار کے پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، سر و سینہ پیٹتا جاتا ہے، منہ پیٹتا جاتا ہے، چلا چلا کر کہتا ہے بار الہ یہ کیسا وقت ہے، آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ روایت یہاں ختم ہوئی، لیکن میں ہمیشہ دو جملے اس میں اضافہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم ثانیہ زہرا کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے۔ ابھی تک ثانیہ زہرا مطمئن ہے کہ جس کے اتنے بھائی ہوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے کشا قیدی بنا کر بازاروں میں پھرائے گا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی۔ میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ شہداء کے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی آل رسول کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اسی طرح اپنی جانیں قربان کر دیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.